فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل اس کے جنگل سے آزاد ہوئے تو سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خداوند کریم کا یہ حکم ہوا کہ وہ 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر اعتکاف کریں، اس کے بعد انہیں کتاب تورات دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلنے کے لیے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ آپ 40 دن تک دن بھر روزے رکھتے اور ساری رات عبادت میں مشغول رہتے، جبکہ دوسری طرف بنی اسرائیل میں ایک شخص رہا کرتا تھا جس کا نام سامری تھا، جو طبی طور پر نہایت ہی گمراہ کن آدمی تھا۔ اس کی ماں نے برادری میں رسوائی اور بدنامی کے ڈر سے اس کو پیدا ہوتے ہی پہاڑ کے غار میں چھوڑ دیا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا کر پالا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ حضرت جبریل علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ اس کا پورا نام موسیٰ سامری ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ ہے۔ موسیٰ سامری کو حضرت جبریل علیہ السلام نے پالا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر ہوئی تھی، مگر خدا کی شان کے فرعون کے گھر پرورش پانے والے موسیٰ علیہ السلام خدا کے رسول ہوئے، اور موسیٰ سامری جو حضرت جبریل علیہ السلام کا پالا ہوا تھا وہ کافر ہوا۔ جب دونوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے، وہیں سامری نے اپنی آپ کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور اس نے بنی اسرائیل کے سونے چاندی کے زیورات کو پگھلا کر اس سے ایک بچھڑا بنایا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے پاس محفوظ تھی، اس نے وہ خاک بچھڑے کے منہ میں ڈال دی، وہ بچھڑا بولنے لگا۔ سامری نے مجمع عام میں یہ تقریر شروع کر دی کہ اے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے بات کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے ہیں، لیکن خدا تو ہم لوگوں کے پاس آ گیا ہے، اور بچھڑے کی طرف اشارہ کر کے بولا کہ یہی خدا ہے۔ اس نے ایسی گمراہ کن تقریر کی کہ بنی اسرائیل کو بچھڑے کے خدا ہونے کا یقین آ گیا، وہ بچھڑے کو پوجنے لگے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس وقت 12,000 آدمیوں کے سوا ساری قوم نے چاندی سونے کے بچھڑے کو بولتا دیکھ کر اس کو خدا مان لیا اور اس کے آگے سر بسجود ہو کر اس بچھڑے کو پوجنے لگے۔ چنانچہ سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 148 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم نے اپنے زیورات سے ایک بے جان بچھڑے کو معبود بنا لیا جس کی گھائے جیسی آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ بچھڑا ان سے کلام نہ کرتا تھا اور انہیں کوئی ہدایت دیتا، اور نہ انہوں نے اسے اپنا معبود بنا لیا، وہ ظالم تھے۔ 40 دنوں کے بعد حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام خدائے عزوجل سے ہم کلام ہو کر تورات شریف لے کر ہستی میں تشریف لائے۔ قوم کو بچھڑا پوجتے ہوئے دیکھا تو آپ پر بے حد غضب اور جلال طاری ہو گئی۔ آپ نے جوش و غضب میں اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ڈانٹا اور فرمانے لگے کہ کیوں تم نے ان لوگوں کو اس کام سے نہیں روکا؟ حضرت ہارون علیہ السلام معذرت کرنے لگے کہ جیسا کہ قرآن مجید میں سورۃ الاعراف آیت نمبر 150 میں ہے کہ اے میری ماں جائے قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالیں، تو دشمنوں کو نہ ہنسا اور مجھے ظالموں میں نہ ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معذرت حضرت ہارون علیہ السلام کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ نے اس پچھڑے کو توڑ پھوڑ کر جلا کر اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، بہا دیا دریا میں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی پرستش نہیں کی وہ لوگ بچھڑا پوجنے والوں کو قتل کریں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چن کر اچھے 70 آدمیوں کو ساتھ لیا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ جب وہ لوگ کوہ طور پر طلب معذرت اور استغفار کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے بنی اسرائیل، میں ہی ہوں، میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ میں نے ہی تم لوگوں کو فرعون کے ظلم سے نجات دے کر تم لوگوں فرعون کے ظلم سے بچایا، لہٰذا تم لوگ فقط میری ہی عبادت کرو اور میرے سوا کسی کو مت پوجو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام سن کر یہ 70 آدمی یک زبان ہو کر کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھیں۔ یہ 70 آدمی اپنی ضد پر بالکل اڑ گئے، ہم کو خدا کا دیدار کروائیں ورنہ ہم نہیں مانیں گے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا مگر وہ اپنے مطالبے پر اڑے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب اور جلال کا اظہار اس طرح فرمایا کہ ایک فرشتہ آیا، اس نے ایک ایسی خوفناک چیخ ماری کہ وہ خوف اور دہشت سے ان لوگوں کے دل پھٹ گئے اور یہ 70 آدمی مر گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند عالم سے ان لوگوں کے لیے زندہ ہو جانے کی دعا مانگی، یہ لوگ زندہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور رب ذوالجلال ہمیں تا دم آخر تک ایمان کی حالت میں رکھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔